مجھے جو پڑھنے کا شوق تھا، میں مولانا آزاد کو پڑھتا تھا، مولانا مودودی کو پڑھتا تھا، وہاں ظفر علی خان کو پڑھتا تھا، تو میرے اندر ایک باغی جو تھا وہ پیدا ہوا تھا. اور ہمارا جو فیملی تھی نا، وہ تو زیادہ تر ملازمت پیشہ لوگ تھے. جو ہمارے قانون کو شیخ ہیں دوابے کے، جلندھر کے، ہوشیارپور کے، وہ شیخ انوار الحق، شیخ محمد شریف، اور ہمارے بریگیڈیئر شامی، ہمارے یہاں مطلب ایسا ہی حق جو چیف سیکرٹری رہے، اور یعنی ہمارے ملازمت پیشہ لوگ تھے زیادہ تر. تو یہاں کاشتکار بھی کم تھے اور بزنس کرنے والے بھی کم تھے. تو سب کی خواہش تو تھی میں اپنا، کیونکہ میں پڑھائی میں اچھا تھا، کہ میں بیٹھوں مقابلے کے امتحان میں اور نوکری کروں. لیکن میں کہتا تھا نہیں، میں نے یا تو اخبار نویس بننا ہے اور یا پھر وکیل بننا. نہیں تو جب آپ نے یہ فاطمہ جناح کی حمایت کی، اور آپ کے والد اور آپ کے بھائی جو تھے، میرے بھائی جو تھے وہ رحیم بیار خاں میں تھے. اب رحیم بیار خاں میں مل میں باسی ٹیکسٹائل مل رحیم بیار خاں میں، وہ چلے گئے، پرسنل مینیجر تھے وہاں. اب وہ وہاں انہوں نے وہاں الیکشن لڑا، مل والوں نے کہا آپ الیکشن لڑے، اور وہ بی ڈی چیئرمین ہو گئے. والد صاحب نے بی ڈی کا الیکشن لڑا اور وہ بھی ممبر منتخب ہوئے بیسک ڈیموکریسی کے. اب ڈپٹی کمشنر ان کو فون کر رہا ہے اپنے بھائی کو سنبھالو. یعنی وہ دونوں ایوب خان کے ساتھ اور آپ فاطمہ جناح کے ساتھ. میں فاطمہ جناح کے ساتھ. اب میں گھر جاتا جب وہاں ساہیوال سے پاک پٹن جاتا، اور بڑی سی لالٹین لگی ہوتی میرے، اور والد صاحب جو تھے پھول لگایا ہوتا تھا انہوں نے. ان کو غصہ تو آتا، ان کی بحث ہوتی ان سے بڑی، لیکن انہوں نے مجھے روکا نہیں، یہ حکم نہیں دیا کہ خبردار بند کرو. انہوں نے مجھے اپنا کام کرنے دیا. اور اس وجہ سے ہمارے اندر یہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت یعنی فرینک رہتے ہیں، اپنی رائے ان پہ ٹھوستے نہیں ہیں. تو یہ جو جمہوریت کا درس ہے وہ میرے گھر سے ملا مجھے. اوائل عمری ہی سے مولانا مودودی سے متاثر ہو گئے، دائیں بازو سے وابستہ رہے. مولانا مودودی کی کیا بات پسند آ گئی؟ مولانا مودودی کو پڑھا لڑکپن میں، حالانکہ آپ تو پیر گھرانے سے تھے. ہمارے والد صاحب تو بڑے خلاف تھے ان کے، اور ہمارے میاں صاحب بسی شریف والے وہ بھی خلاف تھے، کیونکہ ہمارا ایک دینی گھرانہ تھا نا. تو ہمارا تشخص جو تھا وہ تو مذہبی تھا. تو اب ہمارے اس مذہب کے ساتھ تعلق تھا. اب سیاست جب مولانا مودودی کو پڑھنا شروع کیا تو ان کی تحریریں جو ہے دل کو لگیں، کیونکہ وہ آسان فہم بھی تھیں، اور پوری وہ اسلام کو جس طرح وہ پیش کرتے تھے وہ دوسرے مصنفین تو اس طرح پیش نہیں کرتے تھے اس زمانے کے. تو اس لیے مولانا مودودی سے ایک تعلق استوار ہو گیا. اگرچہ کہ میں اس زمانے میں جمعیت بہت کمزور تھی، وہاں میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل نہیں ہوا کبھی، لیکن ذہنی طور پر میں جماعت اسلامی کے یعنی ساتھ رہا. جب ہمارے وہاں میں بورے والے میں تھا تو آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ایک قمر صاحب ہوتے تھے وہاں، ان کو بہت شوق تھا نیاز فتح پوری کا رسالہ آتا تھا نگار، اس کو پڑھنے کا. وہ ساری بحثیں ہیں. پھر ہمارے ایک زیدی صاحب تھے، جعفر زیدی صاحب، وہ بڑے فقہ جعفریہ کے بڑے تھے، تو وہ ان کے وہاں ان کے رسالے آتے تھے، وہ سارے پڑھتا تھا اور وہ بحثوں میں شریک ہوتا تھا. اور اس کے بعد بشیر احمد عارف سے، وہ وہاں اکاؤنٹنٹ تھے، چیف اکاؤنٹنٹ، وہ جماعت اسلامی کے تھے. تو ان سب لوگوں سے ملتے بحث کرتے. ایک حئی صاحب تھے، وہ بزم طلوع اسلام، پرویز صاحب سے تعلق تھا ان کا، وہ بھی ہوشیارپور کے تھے ہمارے. تو بورے والا جو ہے، ایک ہمارے مولوی عبد الرحیم صاحب تھے، وہ اہل حدیث تھے. ایک مولوی اسماعیل تھے، وہ ہماری مسجد کے امام. یہ سارے لوگ جو تھے ان سے بحثیں ہوتی رہتی تھی. میں ہر ایک سے بات کر لیتا تھا، ہر ایک کی بات سنتا تھا، اور کسی نہ کسی کی مان لیتا تھا، کسی نہ کسی کی رد کر دیتا تھا. خود کو فٹ رکھنے کے لیے اپنے بیٹے عمر شامی کے ہمراہ روزانہ یوگا کلاس لیتے ہیں.
اپنے گھر پر اکثر دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی، پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر، چودھری فواد حسین، سینئر صحافیوں اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ گروپ فوٹو بنوایا۔ آپ کی زندگی کا سب سے المناک لمحہ کون سا تھا اور سب سے خوشی کا لمحہ کون سا؟ مشکل ترین لمحہ جو ہے، ایک تو جب سکوت ڈھاکہ ہوا تو یعنی آخر دم تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری فوج جو ہے حالات پہ قابو پا لے گی، کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے گی اور کہ ہم اس ذلت سے بچ جائیں گے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا اور ہماری فوج کو سرنڈر کرنا پڑا تو آپ دیکھیں مجھے ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ کئی میرے خیال چادریں جو ہیں وہ مجھے اڑائی گئیں تو کپ کپی بند ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ مشکل ترین لمحہ تھا۔ اور پھر ہمارے والد جو تھے وہ حج کے لیے، صاحبزادہ فیض الرحمان صاحب، وہ حج کے لیے گئے اور وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ باہر نکلے گھر سے، یعنی کیمپ سے، راستہ بھول گئے۔ اور حج کے دوران پھر ان کی میت ملی ہسپتال سے اور وہ وہیں جنت المعلا میں دفن ہوئے۔ تو جب ان کی گمشدگی کی اطلاع ملی، وہ بھی ایک بہت ہی پریشان کن لمحہ تھا زندگی کا۔ اور خوشی کا موقع کب آیا؟ بڑی عجیب بات ہے، جب یہ خبر پہنچی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اقتدار جو ہے ختم ہو گیا ہے، تو وہ بہت بڑا ایک خوشی کا لمحہ تھا۔ اور ایک دوسرا خوشی کا لمحہ اس وقت آیا جب میرے بیٹے عمر شامی کو لمز میں داخلہ مل گیا، اور تیسرا یہ ہوا کہ جب میری بیٹی جو ہے سویرا وہ فل پروفیسر ہو گئی اور اس نے ڈاکٹریٹ بھی کر لی۔ اب یقین کریں کہ خوشی کا لمحہ تو میری والدہ جو ہیں جب وہ آخری دنوں میں میرے پاس رہتی تھی تو بس وہ لمحہ میرے لیے بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا کہ والدہ کی دعا مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ آپ کی والدہ کا تو آپ کے والد صاحب کے بعد کافی عرصے کے بعد انتقال ہوا۔ والد صاحب کے بعد وہ کم و بیش 15 سال تو زندہ رہی ہوگی۔ اور آپ نے اپنی شادی بھی حیدرآباد سندھ جا رچائی، اور وہ بھی میاں محمد شوکت جو کہ جماعت اسلامی حیدرآباد کے امیر تھے، ان کے گھر۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایسے ممکن ہوا کہ جب شادی کا معاملہ ہوا، اب بھٹو صاحب کا دور تھا اور اس میں نہ تو کوئی ملازمت تھی۔ میں اس وقت ہفتہ روزہ زندگی کا ایڈیٹر تھا، تو پھر ماشاء اللہ جو تھا بھٹو صاحب کا اس میں گرفتار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اخبار جو ہے وہ بھی کبھی ہفتہ روزہ جو تھا کبھی بند ہو جاتا، کبھی اشاعت شروع ہو جاتی۔ تو ایک ایسا لگتا تھا کہ زندگی جو ہے وہ بہت مصیبتوں میں گزرے گی۔ تو میں جب شادی کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا میں نے اپنی فیملی میں شادی نہیں کرنی، کیونکہ ہم جو شیخ قانون گو ہیں، زیادہ تر ملازمت پیشہ ہیں، یہ ڈر جائیں گے، کچھ گھبرا جائیں گے جیل جانے سے۔ تو کوئی ایسی جگہ شادی کرنی چاہیے جہاں جیل جانا جو ہے
کوئی معمول کی بات ہو. تو ہمارے دوست نصیر احمد سلیمی صاحب کراچی میں تھے، انہوں نے تجویز کیا کہ میاں محمد شوکت صاحب جو ہیں، اس وقت شاید وہ جماعت اسلامی سندھ کے قیم تھے، سیکرٹری جنرل یعنی، بعد میں پھر امیر بنے، پھر MNA بھی منتخب ہوئے. ان کے ہاں انہوں نے کہا کہ شادی آپ کو کرنی چاہیے، اور وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور ایک مڈل کلاس فیملی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی زندگی آپ گزار سکیں گے.